السلام علیکم۔ پروگرام ریڈیو پروڈکشن کے ساتھ عرفان بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ہمارے ایکسپرٹ جناب اظہر نیاز۔ شاعر ہیں، ادیب ہیں، نقاد ہیں، میڈیا کے استاد ہیں، اور انچارج ہیں رفا FM 102.2 کے۔ اور سامعین محترم، پچھلی جو اقساط آپ نے سماعت فرمائیں ریڈیو پروڈکشن کے حوالے سے، اس میں بیسکلی ریڈیو ہے کیا اور ریڈیو کی مختلف خصوصیات ڈسکس ہوئیں پچھلی 1-2 اقساط میں۔ اسی کو ہم آج کنٹینیو کریں گے، یہیں سے شروع کریں گے۔ سر، سب سے پہلے تو آپ کو خوش آمدید کہوں گا پروگرام میں۔ جی بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ سر، جب ریڈیو کو ایز اے میڈیم ہم دیکھتے ہیں، میس کمیونیکیشن کے میڈیم کے طور پہ، تو اس کی جو مختلف خوبیاں ہیں یا خصوصیات کہہ لیں، اس پہ کچھ ڈسکشن چل رہی تھی، اور ایک خصوصیت خاص طور پہ میں چاہوں گا کہ اس پہ آپ روشنی ڈالیں کہ جو انفارمیشن کی جو ترسیل ہے، اس میں کم وقت میں زیادہ انفارمیشن جو ہے وہ پاس آؤٹ ہو جاتی ہے، پاس آن ہو جاتی ہے۔ تو اس پہ کیا اصل میں بھٹی صاحب بات یہ ہے کہ ہر میڈیم کی جس طرح سے خوبیاں ہوتی ہیں، کچھ خامیاں ہوتی ہیں، اور بعض اوقات اس کی خامیاں ہی اس کی خوبیاں بن جاتی ہیں۔ اسی طرح سے جو ریڈیو ہے، اس کی ایک خوبی یا خامی سمجھ کہ اس کے پاس جگہ کم ہے، جی، ہے نا۔ جبکہ جیسے ہوتا ہے نا کہ جب زیادہ بولنے والا شخص جو ہے، بعض اوقات بے معنی بھی بول جاتا صحیح ہے نا، بالکل۔ اور جو کم بولنے والا ہوتا ہے وہ تو کہتے ہیں نا، صوفیوں کی نشانی ہے نا، کم بولنا، کم کھانا، کم سونا، تو ریڈیو بھی ایک طرح کا ایک صوفی میڈیم ہے جس کے پاس بولنے کے لیے کم ہے، ڈیوریشن کم ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم اسے کمپیئر کریں پرنٹ کے ساتھ، جو کہ اس کا مد مقابل تھا پہلے، تو جب ریڈیو آیا تو کہا گیا کہ جی وہ تو اخبار کون پڑھے گا یا کس طرح سے ہوگا، کیونکہ ہم عادی تھے بہت اخبار اٹھا لی صبح اور پھر اس کو پڑھتے رہے، پھر رکھ دی، پھر دیکھتے رہے، پھر پڑھتے رہے، پھر تو سب حافظ ہو گئے شام تک جو ہے۔ ہمارے پاس ایک تو یہ کہ یہ ریڈیو کی پرنٹ کی خوبی ہے کہ ہم جب چاہیں اس کو پڑھ سکتے ہیں، جو کہ ریڈیو میں نہیں ہے، جو ہم نے پچھلی مرتبہ جو بات کی تھی، جو ٹرانزٹ کے حوالے کی بات کی تھی۔ جی۔ اچھا، اب ایک اخبار جو ہے اس کے اندر 20-30 کالم ہوتے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں اس میں لفظ ہوتے ہیں۔ اچھا، پھر جب کہ ریڈیو میں وہی ساری باتیں جو 20-30 کالم میں کی گئی ہوتی ہیں، 10 منٹ کا بلیٹن اس کو کور کر سکتا ہے۔ صحیح۔ اچھا، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے پاس جگہ کم، بات کرنے کو کم ہے، اس کا بلیٹن کا ڈیوریشن 10 منٹ ہے، مے بی 15 منٹ ہوگا، لیکن کم ٹائم ہونے کی وجہ سے ہم اس کی میں بہت سارے چیزوں کو شامل کر لیتے ہیں۔ صحیح۔ اور اس طرح سے جو اس کے میں جو لیک آف سپیس جسے ہم کہہ رہے ہیں کہ جی اس میں جگہ کی کمی ہوتی ہے، وہ اس کی خامی خوبی بن جاتی ہے۔ بالکل۔ اچھا، جب کہ اخبار جو ہے اس میں بڑے بڑے اشتہار، آدھے صفحے کا اشتہار دیا ہوا ہے، پھر اس کے بڑی بڑی سی ہیڈنگ دی ہوئی ہے، پھر چھوٹی سب ہیڈنگ دی ہوئی ہے، لیڈ ہے، سرکاری اشتہارات ہیں، کلاسیفائیڈ ہیں، تصاویر ہیں۔ یہ وجہ کیا ہے کہ اس کے پاس جگہ بہت ہے، بالکل، ہے نا۔ تو یہ جگہ زیادہ ہونا ہو سکتا ہے اخبار کی ایک خوبی ہو، لیکن یہی جب جگہ کم ہونا ریڈیو کی خوبی بن جاتی ہے۔ تو اس طرح سے جو پروڈیوسر ہے اس کو اس بات کا اہتمام کرنا پڑتا ہے کہ مجھے وہ 2 گھنٹے کا نہیں بنانا ہے کہ میں پورا اخبار پڑھ کے سناؤں گا، ہے نا۔ اسے 10 منٹ کا بلیٹن دینا ہے، تو اس میں وہ انتخاب کرتا ہے ان چیزوں کا، اور وہ ساری چیزوں کو کور کرتے ہوئے اب 10 منٹ میں اپنا کام جو ہے وہ پورا کر لیتا ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ سر، ریڈیو چونکہ ایک ایسا میڈیم ہے جس میں آواز کا بیسک رول ہے، آواز کا ایک کردار ہے، یا جو شخصیات میڈیا کے اوپر آتی ہیں، ریڈیو کے اوپر آتی ہیں۔ جی۔ اچھا، یہ پچھلے 1-2 پروگراموں سے میں سوچ رہا تھا کہ بس ایک آدھ پروگرام کرتے ہیں اور یہ کریکٹرسٹکس کے موضوع سے ہم باہر نکلتے ہیں، خوبیوں کا، لیکن جب ہر مرتبہ میں دیکھتا ہوں کہ اچھا یہ بھی اس کی خوبی ہے، یہ بھی بات ہے، تو دل کرتا ہے کہ اچھا یار اس کے اوپر ذرا سی کھل کے بات کی جائے۔ یہ آلموسٹ یہ تیسری قسط ہم خصوصیات پہ کر رہے ہیں۔ ہاں جی۔ تو وہ جیسے یہ جس موضوع پہ آپ نے توجہ دلائی ہے، یہ دراصل اسے کہا جاتا ہے پرسنالٹی آف دا ریڈیو۔ ٹھیک۔ اب ریڈیو کی اپنی ایک شخصیت ہے، صحیح ہے نا، جو کہ میرے خیال میں دوسرے جو میڈیم ہیں، جو کہ اخبارات ہیں یا اس طرح سے پرنٹ میں ہیں، ان میں یہ خوبی نہیں آتی ہے۔ مقابلہ ہے کالے مردہ لفظوں کا ایک زندہ آواز کے ساتھ۔ آواز جو ہے، ریڈیو جو ہے وہ آواز ہے،
اچھا یہ آواز جو ہے اس میں گرمی بھی موجود ہے، اس میں سردی بھی موجود ہے، اس میں غصہ بھی موجود ہے، اس میں محبت بھی موجود ہے، اور سارے ایکسپریشن جو ہیں اس کے اندر موجود ہیں، بالکل ہے نا. تو اس طرح سے یہ سارے ایکسپریشن والی جو آواز ہے نا، جب ہم اس کو بتا رہے ہوتے ہیں، جب پڑھا رہے ہوتے ہیں، تو میں اکثر کہتا ہوں کہ جو آواز ہے اس کا ایک کنٹرول جو ہے وہ بہت اہم ہوتا ہے، جس میں ہم کبھی اور کبھی بہت ہی آہستہ سے محبت سے بات کر رہے تھے کہ اچھا یہ اس طرح سے. تو یہ وسپر جو ہے یا یہ ایک کرائی جو ہے، چیخ جو ہے نا، یہ ریڈیو کا خاصہ ہے. اتار چڑھاؤ ہے اس کے اندر غصہ آ جاتا ہے، اس کے اندر محبت آ جاتی ہے، اس کے اندر جو ایکسپریشن ہمارے چہرے کے ہوتے ہیں ہے نا، جو باڈی لینگویج ہوتی ہے، وہ ساری کی ساری ہم لفظوں میں ڈھال دیتے ہیں، ہے نا. اور وہ لفظ جو ہیں وہ براہ راست آپ کے سامعین تک جا رہے ہوتے ہیں، وہ سن رہے ہوتے ہیں، انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس سے متاثر ہو رہے تھے. جبکہ کالے مردہ لفظ جو ہیں، ڈیڈ ورڈ جو ہیں اخبار کے، اس کو جتنی بڑی سی لیڈ کر لیں جی ہے نا، اس کے اندر وہ ایکسپریشن نہیں آ سکتا جو کہ آواز کے اندر آ سکتا ہے. صحیح. اچھا آواز میں بھی جب بتایا جاتا ہے کہ آپ نے ریڈیو پہ بولنا کیسے ہے، تو سب سے پہلے، حالانکہ وہ بعض اوقات اب تو خیر لوگ دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، لیکن جب دیکھ نہیں رہے ہوتے ہیں تو تب بھی جو اینکر ہے، جو ٹیلنٹ ہے، وہ اس کو اپنے غصے کا اگر اظہار کر رہا ہے تو اس کے چہرے پر بھی غصہ ہوتا ہے، اور تاکہ وہ جو ایکسپریشن آئے گا یا اس کے باڈی لینگویج آئے گی وہ اس کے سامعین تک اس کو پہنچے گی. صحیح ہے نا. اور اس طرح سے اگر کوئی کسی سے محبت سے بات کر رہا ہے تو تب بھی اس کی آواز میں جو تو یہ جو چہرے کے اتار چڑھاؤ جو کہ بلائنڈ میڈیم کہا جاتا تھا، اس کو لفظوں نے ایک پکچر دے دی ہوئی ہے، ایک تصویر دے دی ہوئی ہے. تو اس طرح سے جو پرسنالٹی آف دا ریڈیو جسے ہم کہتے ہیں، وہ اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ آواز بن جاتی ہے. آواز کا جو گرمی سردی جو ہے، اس کی وارمتھ وائس جسے ہم کہتے ہیں نا، اور کول جو ہے، وہ سارا کا سارا جو ہے وہ سامعین تک اسی طرح سے لفظ اپنے زیادہ معنوں کے ساتھ اپنے سامعین تک پہنچ رہے ہوتے ہیں، جبکہ دوسرے میڈیم میں وہ اس طرح سے نہیں پہنچ رہے ہوتے. ایون ٹیلی ویژن بھی میرے خیال میں یہاں جو ہے تھوڑا محدود ہو جاتا ہے ریڈیو کے، کہ جب ٹیلی ویژن پہ کوئی اینکر بات کر رہا ہوتا ہے تو وہ اس میں اس کے وہ ایکسپریشن نہیں آ رہے، اس کی تصویر آ رہی ہوتی ہے. تو وہ جو دیکھنے والا ہے وہ اس کو دیکھ رہا ہے کہ اچھا اس طرح سے ہے وہ بغیر، لیکن چونکہ آواز میں اس نے اس پکچر کو خود بنانا بھی ہوتا ہے اور ساتھ اس کے ایکسپریشن بھی ڈالنے ہوتے ہیں، تو زیادہ مؤثر انداز میں ریڈیو کی پرسنالٹی، اس کی شخصیت جو ہے وہ ہمارے سامعین تک پہنچتی ہے. اٹس ویری امپورٹنٹ، وہ ہے ایک کریکٹرسٹکس آف دا ریڈیو، کہ ہم کس طرح سے ایک شخصیت بن جاتی ہے ریڈیو اپنی آواز کی وجہ سے، جبکہ پرنٹ ڈیڈ جو ہے وہ اس طرح شخصیت نہیں بن پاتی ہے. آواز کے حوالے سے اور دیکھا جائے تو ریڈیو میں بہت اچھی اچھی آوازیں سننے کو ملتی ہیں. اور کیا کوالٹیز ہوتی ہیں آواز کی سر؟ مطلب بیس والی آواز. اچھا جیسے بہت شخصیت آپ نے جیسے کہا تھا، میں بہت بڑا فین ہوں ضیاء مجی الدین کا. جی کہ جو اکثر میں کہتا ہوں کہ لتا کو سن لو یا ضیاء مجی الدین کو سن لو، دونوں کو ایک ہی طرح کا لطف آتا ہے. اس میں بہت خوبی ہے اس میں کہ اس کا تلفظ جو ہے، مطلب بعض وقت ہوتا ہے کہ جو اصول ہوتے ہیں نا وہ کسی نہ کسی پروڈکشن سے مل کر بن رہے ہوتے ہیں. بالکل. مثلا پہلے ایک تصویر بڑے لوگوں نے بنائی ہے نا، کسی بھی بڑے پینٹر کا نام لے لیجئے ہے نا، اس نے تصویر بنائی، بعد میں لوگوں نے اس تصویر پہ ڈسکس کرنا شروع کیا کہ یہ جی مونا لیزا ہے، یہ یوں بیٹھی ہے، اس کا ہیڈ روم اتنا ہے، اس کا شاٹ اتنا ہے، یوں بنایا، اچھا اس کی جو پھر اس کو اصولوں میں ڈھال دیا ہم نے ہے نا. کیا پینٹنگ کے اصول یہ ہو گئے کہ بھی جب کوئی تصویر بنائی جائے گی تو اس کا ہیڈ روم یوں ہونا چاہیے، لکنگ یوں ہونا چاہیے، بیک یوں ہونا چاہیے، کاٹ سے یہاں کرنا، یہ فریمنگ یوں ہونی چاہیے، کمپوزیشن جسے ہم کہتے ہیں. تو جو کمپوزیشن کے اصول تھے وہ اس سے آ گئے. اسی طرح سے جو لوگ بولنے والے تھے، جب انہوں نے بولنا شروع کیا تو ہم نے کہا کہ یار ضیاء مجی الدین ایسے بولتا ہے، تو اس کے بولنے کا جو انداز تھا وہ ہمارے براڈ کاسٹنگ کے اصول بن گئے. بالکل. اچھا اب اگر ہم اس کو دیکھیں کہ اصول آواز کے کیا ہونے چاہیے، تو وہ یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو جو ہوتی ہے وہ اس آواز کی اپنی کوالٹی ہوتی ہے.
ہے نا، یہ خودآداد ہوتی ہے. قدریں ٹھیک ہو سکتی ہے نا. مثال کے طور پر اگر میں مہدی حسن کی بات کروں تو مہدی حسن سے جب بات کرتے تھے تو وہ بڑی کرخت سی آواز ہوتی تھی. بالکل ایسے ہی. تو میں نے کئی بار تو اسے ملنے بولنے بات کرنے کا موقع مجھے ملا. کرخت آواز جسے میں عام طور پہ کہتا تھا یار اس کی آواز تو لکڑ کی آواز ہے نا، سخت. لیکن جب وہ گاتا ہے تو انڈیا والے کہتے ہیں جی اس کی گلے میں بھگوان بولتا ہے نا. اچھا، یہ کچھ خداداد کے علاوہ بنائی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں کہ مہدی حسن نے ایک خاص رنگ آف دا تھروٹ جو تھا اس کے اوپر اس نے محنت کی اور اس کے اساتذہ نے اسے بتایا کہ یوں گانا ہے، وہ اس میں کامیاب ہو گیا. لیکن کوالٹی جو ہے وہ خداداد ہوتی ہے. آواز کی بھی بڑی اچھی آواز ہے، کسی کو ہم کہیں یار بڑا اچھی ہے، سریلی ہے اس میں. دوسری جو ہے وہ اس کی کلیئرٹی ہوتی ہے کہ جب ایک براڈ کاسٹر بات کرتا ہے تو اس کی آواز کلیئر ہونی چاہیے، اس میں فمبل کم ہونا چاہیے، اس کے اوور لیپنگ لفظوں کی کم ہونی چاہیے. تو یہ ایک کلیئرٹی جس کی مثال میں عام طور پر ایک تسبیح سے دیتا ہوں کہ ایک تسبیح جو ہے وہ مختلف دانے اس کے اندر ہوتے ہیں اور وہ ایک سنٹینس ہوتا ہے، ایک لفظ ہوتے ہیں، ایک جملہ ہوتا ہے. لفظ علیحدہ علیحدہ بھی ہوتے ہیں اور تسبیح کے دانوں کی طرح ایک لڑی میں جڑے ہوئے بھی ہوتے ہیں. تو جب آپ بات کر رہے ہوں تو وہ آپ کے لفظ جو ہیں وہ علیحدہ علیحدہ ہونے کے ساتھ جملے کے وہ اس پہ بات کر رہے ہیں. کلیئرٹی اس کی آواز میں جو ہے ہونی چاہیے واضح. دوسرا ہے کہ اس کا تلفظ جو ہے وہ ٹھیک ہونا چاہیے. بالکل. اچھا، یہ سیکھا جا سکتا ہے کہ اگر آپ اردو بول رہے ہیں تو بڑی محنت کی. میں پنجابی بولنے والا ہوں، لہجے میں بہت سارا پنجابی پن تھا. کوشش کر کر کے یہاں تک پہنچا ہوں کہ قدرے بہتر ہو گیا ہوں. اور اس میں بہت بڑا ہاتھ جو ہے وہ ریڈیو پاکستان کراچی کا ہے اور وہاں کے پروڈیوسروں کا ہے اور ریڈیو پاکستان کی اکیڈمی کا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے ہمیں ذلیل کر کر کے ٹھیک کیا ہے نا، مذاق اڑا کے ہمیں ٹھیک کیا کہ یار اس طرح نہیں ہوتا، ایسا ہوتا ہے. تو یہ آسان ہے. کوئی ایسا دو تین لفظ محنت سے پریکٹس سے ہوتا ہے. کچھ لفظ ہوتے ہیں جن کو ہمیں اب جیسے غلط ہوتا ہے تو غلط نہیں ہوتا ہے، غلط ہوتا ہے. تو جب ہمیں پتہ چل جائے کہ بھائی یہ غلط جو ہے وہ غلط ہے اور جو غلط ہے وہ ٹھیک ہے تو ہم اس کو درست کر سکتے ہیں، مان سکتے ہیں. تو اس طرح سے بے شمار اور لفظ ہیں جس کو آج کل کی نئی نسل میں لفظوں کے معاملے میں واو کو چھوٹا بولنے لگے. فوجی ہوتا ہے فوجی ہوتا ہے، اور نہیں ہوتا، اور ہوتا ہے. اس طرح سے واو کو چھوٹا بیٹھا ہوا بولتے ہیں. تو یہ اگر تھوڑا سا پتہ چل جائے تو وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. اس طرح سے اور بے شمار لفظ ہیں. اسٹریس پاز ہیں نا کہ آدمی جو ہے ایک بات کرتے کرتے کسی جگہ پہ کسی چیز پہ زور دینا چاہتا ہے تو ہم اس زور دینے کو اسٹریس کہتے ہیں کہ اچھا کسی یہ بہت اہم بات ہے. بھٹی صاحب نے یہ کہا تھا، واجد صاحب تو بہت ہی پنکچوئل ہیں جی، وقت پہ آ جاتے ہیں. تو یہ سٹریس ہے. اچھا، کچھ بات کرتے کرتے ہم رک جاتے ہیں تو یہ جو وقفہ آتا ہے درمیان میں اسے ہم پاز کہتے ہیں. اچھا، یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے نا. یہ اس کو انگلش میں تو ایسا عجیب سا نام ہے اس کا، لیکن اس کو پریگننٹ پاز کہتے ہیں ہے نا، پریگننٹ پاز. اردو میں نے اس کا ترجمہ کیا بامانی سکتا وقفہ. صحیح ہے، بالکل. کہ کسی مقصد فل جو ہے میننگ فل وقفہ ہونا چاہیے، میننگ لیس نہیں ہونا چاہیے. صحیح. اچھا، اب یہ جو ہے یہ بہت اہم ہے. آپ ضیاء محی الدین کو دیکھیں، کچھ اور جو بڑے گانے کے اندر بھی آپ کو دیکھتے ہیں کہ کچھ لفظ آتے ہیں اور پھر ہم کچھ بات کرتے ہیں. تو یہ جو درمیانی ایک وقفہ ہوتا ہے یہ بہت اہم ہوتا ہے اور بہت ردم میں ہوتا ہے یہ، بالکل، ہے نا. مطلب جس طرح سے ایک ردم ہوتا ہے نا اس کا 1 2 3 4 یہ، تو وہاں وقفہ جو ہے وہ بامانی ہو جاتا ہے. تو اس طرح سے اسٹریس اینڈ پاز ویری امپورٹنٹ. پھر اس کے بعد آواز کا کنٹرول ہے کہ جس میں آپ کہا جاتا ہے کہ جو اسٹینڈرڈ ریکارڈنگ کا لیول ہے وہ 60% ہونا چاہیے. اچھا. کہ جب آپ بات کر رہے ہیں تو چاہے آپ زور کر رہے ہوں یا چاہے آپ آہستہ سے بات کر رہے ہوں، آپ کا ریکارڈنگ لیول 60% ہونا چاہیے. اور آگے جو 40% ریڈ مارک ہے اس کو ٹچ تو کرنا چاہیے، ادھر رہنا نہیں چاہیے، ہے نا. اس کو ہم جیسے تو وہ خراب ہو جاتی ہے. وہاں جب آواز جاتی ہے آپ کی تو وہ مناسب آواز نہیں سمجھی جاتی، شاؤٹ کر رہی ہوتی ہے، اسپیکر کے اوپر پھٹنا شروع ہو جاتی ہے.
تو آپ کی اپنی آواز کے لفظ جو ہیں وہ غائب ہو جاتے ہیں. تو یہ جو اچھا براڈ کاسٹر ہے، چاہے جس بھی اونچے اس میں بات کر رہا ہو یا آہستہ بار کا ریکارڈنگ، اچھا اس کا بڑا آسان سا طریقہ ہے کہ آپ کا جو مائکرو فون ہے اس کو آپ چیک کر لیتے ہیں کہ اس کا عام طور پہ فاصلہ جو ہے وہ 6 انچ رہنا چاہیے. اچھا اگر آپ جب چیخ رہے ہوں تو ذرا سا پیچھے ہو کے کر لیتے ہیں، اور جب آپ وسپر کر رہے ہوں تو ذرا سا آہستہ جو ہے مائک ہو جاتے ہیں. براڈ کاسٹر ہمیشہ مائک رکھ کے بات کرتا ہے جس طرح سے آپ نے مائک رکھا ہوا ہے. اور چونکہ میں براڈ کاسٹر نہیں ہوں تو واجد صاحب نے مجھے نیک مائک دیا ہے تاکہ میں اسی میں موومنٹ میں بھی آسانی رہے. ہاں موومنٹ میں آسانی رہے جو کچھ بھی. تو اچھا ضیاء محی الدین کی یہ خوبی ہے کہ آپ اس کو دیکھیں. میں نے اس کا ایک کہیں سن رہا تھا تو انہوں نے جب کوئی پڑھا اس کو جملے کو، اس پہ سامعین نے جو سامنے حاضرین نے بہت داد دی اور اونچی تالیاں بجائیں. اچھا اتنی اونچی تالیاں تھیں کہ اگر عام براڈ کاسٹر ہوتا، اچھا وہ پڑھتا جا رہا تھا، تالیاں بجتی جا رہی اور ضیاء محی الدین پڑھتا جا رہا ہے. اچھا اگر کوئی عام براڈ کاسٹر ہوتا تو اس کی آواز ان تالیوں میں دب جاتی. بالکل. لیکن اس نے کمال یہ کیا کہ جہاں تالیاں اونچی ہوتی تھیں اس کی آواز بھی اونچی ہے، تاکہ وہ جو پرسنٹیج آف 60% ہے اور جو ساؤنڈ افیکٹ کا لیول ہے 10% وہ وہی رہے اور اپنی آواز جو ہے اونچی کرتا گیا. لو تالیاں بجتی اور وہ پڑھتا جا رہا ہے. میں نے اتنا انجوائے کیا کہ دیکھیں اس کو کس طرح سے یہ آدمی اس شخص اس ٹیکنیک سے واقف ہے کہ مجھے اپنی آواز کو تالیوں میں دبنے نہیں دینا. صحیح ہے نا. تو ایک تو سمجھے کہ یہ جو ہے آپ کا کنٹرول جو ہے آواز کے اوپر یہ اچھا ہونا چاہیے. صحیح ہے. جیسے آپ نے سر ضیاء محی الدین کی اگزامپل دی، پطرس کے مضامین بہت ہی خوبصورت پڑھے، بہت ہی انجوائے کرتا ہے بندہ. اس نے پڑھے ہوئے نظمیں اور نون میم راشد اور اس طرح کئی لوگوں کی اور بھی جو ہے کئی کہانیاں چھوٹی چھوٹی جو ہیں اس مشتاق یوسفی کو اس نے اور بہت. حالانکہ اگر آپ مشتاق یوسفی صاحب کو سنیں تو وہ تاثر نہیں آتا، حالانکہ وہ رائٹنگ تو وہی ہے، لیکن جو آپ ضیاء محی الدین کی آواز میں سنیں گے تو بہت زیادہ انجوائے کریں گے. اب مشتاق یوسفی صاحب کو لے لیں یا فیض صاحب کو لے لیں، یہ دونوں پڑھنے میں ماشاءاللہ کافی برا پڑھتے تھے. مطلب میں نے فیض صاحب کو سنا ہے، مجھ سے پہلی سی محبت، میرے محبوب نہ مانگ، مطلب لگتا ہے کسی کی ہاں مطلب نہیں، لیکن چونکہ ایک شخصیت ہے تو اس لیے ہم سنتے ہیں. لیکن یہی نظم آپ ضیاء محی الدین سے سنیں تو آپ کو پتہ لگے گا، نور جہاں سے سنیں تو مہدی حسن نے بلکہ یہ ہے نا جو ہے اس میں. تو یہ ہے ایک آواز جو ہے وہ ایک جادو ہے یوں سمجھ لیں، اور اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی دین ہے جس سے ہم اپنی باتوں کو دوسروں تک جو ہے وہ پہنچا سکتے ہیں. سر ایک براڈ کاسٹر جب پڑھ رہا ہوتا ہے، جیسے ہم نے ضیاء محی الدین کی اگزامپل لی، کسی کی چیز کو پڑھ رہا ہوتا ہے تو اگین وہ کوالٹی ہونی چاہیے کہ اس کے اندر وہ ریڈنگ افیکٹ بھی نہیں آنا چاہیے اور لگے کہ یہ خود ہی بات کر رہا ہے، حالانکہ اسکرپٹ پڑھا ہوتا ہے سامنے. بالکل. اسے ہم کہتے ہیں کہ لفظوں کو پیپر سے اٹھانا، کاغذ سے اٹھانا، کہ پڑھ تو رہے ہیں لیکن لگے کہ بول رہے ہیں. بالکل ہے نا. اچھا اس کی جو ہے جب ایڈیشن لیا جاتا ہے کسی کا کوئی براڈ کاسٹ کے لیے تو اس سے سب سے پہلے تو یہی دیکھا جاتا ہے کہ اس میں ریڈنگ ایفیکٹ جو ہے وہ کتنا ہے. بالکل. اچھا بعض کا تو ہوتا ہے کہ ریڈنگ ایفیکٹ ہوتا ہے، اسے ہم بتاتے ہیں کہ یار یہ ایسا نہیں پڑھنا، ایسے پڑھنا ہے نا، تو وہ آدمی نہیں پڑھتا. تو میں کہتا کہ اگر 3 مرتبہ کسی کو بتایا جائے اور وہ ٹھیک نہ ہو تو اسے معذرت کر لی جائے. صحیح ہے. اور اگر 3 دفعہ بتانے کے بعد اس میں بہتری امپرومنٹ آنی شروع ہو جائے تو اسے کہا جا سکے کہ یار اس پہ محنت کی جا سکتی ہے. بالکل ہے نا. بعض اوقات مجھے یاد ہے ایک مرتبہ ایک شخص آیا میرے پاس تو میں کہ ایکٹر بننا چاہتا ہوں. میں نے اس سے 2 جملے سنے، میں نے کہا تم نہیں مان سکتے، جاؤ. اچھا ہمارے ایک دوست تھے ظفر خان نیازی صاحب، وہ پاس بیٹھے ہوئے تھے تو کہنے لگے یار لوگ تمہارے پاس خواب لے کے آتے ہیں، تم 2 منٹ نہیں لگاتی ہو، دوڑ دیتے ہو، ہے نا. ذرا میں نے کہا یار میں اس کو ساری زندگی ضائع ہونے سے بچانے کی کوشش کرتا ہوں. صحیح بات ہے نا کہ وہ جو ہے ایک ایکٹر نہیں بن سکتا تو اسے سوچ لینا چاہیے کہ نہیں بن سکتا، میں کچھ اور کر لوں. اچھا بعض اوقات پھر اس جملے کے بعد میں نے کوشش کی کہ لوگوں کو اس کی ان خوبیوں کو تلاش کرنے کی کوشش کروں. مثال کے طور پر ایک افغانی لڑکا میرے پاس آیا، وہ بھی ایکٹر بننے کا شوق تھا، پرانی بات ہے یہ. تو میں نے اسے ایڈیشن لیا، اس کو بولنا ہی نہیں آتا تھا، شکل بھی واجبی سی تھی. میں نے اس سے خیر 1-2 دن آتا رہا. میں نے کہا ظفر خان نیازی کی یاد میں چلو اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ. پھر میں نے پوچھا اچھا اور کیا کر لیتے ہو؟ کہتے جی ہمارا ایک بینڈ ہے افغانی لڑکوں کا، ہم شادی بیاہ پہ جاتے ہیں. اور میں نے کہا کہ سناؤ، تو اس نے سنایا تو آواز ٹھیک تھی اسی. تو میں نے کہا یار اس طرح کرو، شیخ سعدی کو جانتے ہو؟
کہنے جی جانتا ہوں. میں نے کہا اس کی کوئی نظم کوئی غزل اس کو تیار کر کے لاؤ, ہے نا. تو کہنے لگا کہ اچھا ٹھیک ہے. تو وہ جناب اگلی مرتبہ جو ہے وہ ایک غزل کو ریکارڈ بنا کے لایا, طرز اس کی جو ہے اے دل کے نام سے, ہے نا. مجھے باقی یاد نہیں, لیکن اس کو جو ٹائٹل تھا اس کا وہ تھا اے دل. اچھا اب اس کو میں نے کہا یار مجھے یہ پسند آ گئی ہے, اس کو میں ریکارڈ کروں گا, تم سے کوئی چارج نہیں لوں گا. صحیح ہے نا. ہم نے اسٹوڈیو میں اس کو ریہرسل کی, دوسرے کی, ہم نے اسے ریکارڈ کیا, آڈیو ٹریک اس کا تیار ہو گیا, اور پھر اس نے اس کو ویڈیو بھی کی. ویڈیو اس نے پھر اپنے خرچے سے کی, کیمرے وغیرہ ہم نے دے دیے اس کو. اس وقت وہ جی افغانیوں کا بڑا سنگر ہے, لیڈنگ سنگر, لیونگ ان کینیڈا. صحیح ہے, اچھا ماشاء اللہ. اور کسی جگہ مجھے وہ اپنی جو نئی ویڈیو کینیڈا میں بناتا ہے اچھے لیول کی بن رہی ہوتی ہے, اچھے ماڈلز کے ساتھ بن رہی ہوتی ہیں, ہے نا. اور اگر آپ اس کو ایکٹنگ میں ڈال دیتے تو پھر وہ اس کا یہ نام نہ ہوتا. تو وہ کچھ چیزیں تلاش کرنا پڑتا ہے بعض اوقات کچھ لوگوں میں, اور بعض جو ہے ان کو پتہ ہوتا ہے, بعض کو نہیں پتہ ہوتا ہے. اب وہ بینڈ کا حصہ ہے اور ایکٹر بننا چاہ رہا ہے, تو وہ ایک میڈیم میں اس کا بن گیا, اور جس کی وجہ سے جو ہے اس کو ٹریک جو ہے وہ ٹھیک بن گیا اس کا. صحیح. سر اسی ریڈیو کی خصوصیات کے حوالے سے بات کرتے ہوئے ایک خصوصیت سمپلسٹی, یعنی کہ ریڈیو لانچنگ سے لے کے سننے تک کے حوالے سے, یہ اچھا اس کے 2-3 موضوعات ہیں, ان کو ہم ایک ہی جگہ اکٹھا کر لیتے ہیں. ٹھیک. مثال کے طور پر ریڈیو سادہ ہے, ریڈیو لو کاسٹ ہے, ٹھیک ہے, کم اخراجات کا ہے, اور اس کا سننا اور اس کو بنانا پروڈیوس کرنا از اے سمپل. ٹھیک ہے نا. اچھا مثال کے طور پر ہم اس کی لانچنگ سے شروع کرتے ہیں کہ ہم نے ایک اسٹیشن لانچ کرنا ہے, اس کے لیے ایک کمرہ چاہیے جو جی اسٹوڈیو ہے, ہمارے اسٹوڈیو کی مثال لیں, ساتھ یہ ایک کنٹرول روم ہے جو 10x10 کا بھی نہیں ہے, میرے خیال میں 10x7-8 کا ہوگا, ویری اسمال, ہے نا. اور یہ جو ہے کوئی 20-22 اور ادھر 12 فٹ ہوگا, یہ ایک کمرہ ہے. اور اس کے اوپر جو ہمارا ریڈیو اسٹیشن چل رہا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی مہربانی ایسی ہے کہ وہ دنیا کے 40-50 ملکوں میں سنا جاتا ہے, اس کا فیڈ بیک آتا ہے. اور اسی طرح سے اسلام آباد منڈی کے اندر بھی جو ہے اس کی اچھی لسننگ ہے. اور جو اس پہ اخراجات ہیں بنانے میں کرنے میں, اگر ابھی بھی آپ کوئی ریڈیو لگانا چاہیں تو میرے خیال میں 30-40 میکسیمم 50 لاکھ روپیہ آپ ہائی ٹیک اچھا ٹرانسمیٹر اچھے چیزوں کو میکسیمم جو ہے کوالٹی کے ساتھ اگر لگانا چاہیں, اس سے زیادہ کا خرچہ نہیں ہے جو کسی بھی دوسرے میڈیم میں نہیں آتا. مطلب اس سے زیادہ ہے, مطلب کروڑوں روپے لگتے ہیں ٹیلی ویژن پہ لگانے, کروڑوں روپے لگتے ہیں اخبار نکالنے میں, چھوٹا موٹا اخبار بھی نکالنا تب بھی ریڈیو جتنا اخراجات آ جاتے ہیں. صحیح. اور پھر یہ جو ہے ہم بیٹھے ہوئے ہیں, اب تو یہ ٹیکنالوجی بھی آ گئی کہ کیمرے لگے ہوئے ہیں, ہم ان سے بات کر رہے ہیں, وہ ادروائز مائکرو فون ہے, اور ہم اس کو باہر لے جائیں, باہر جا کے ہم اپنے موبائل پہ اس کو براڈ کاسٹ کر لیں, کہیں سے بھی سو سمپل, ہے نا, اور لو کاسٹ. صحیح ہے نا, کہ ہم نے اس پہ بہت زیادہ اخراجات بھی نہیں آتے. اور اس کو اسٹریمنگ پہ لے جانا بھی زیادہ اخراج, بعض اسٹوڈنٹس کے لیے اس طرح کے آپشن موجود ہوتے ہیں جس میں 2,500-3,000 روپے مہینے میں آپ اس کو اسٹریم کر سکتے ہیں. مفت میں والے بھی ہیں, کچھ اشتہارات دے کے یا کس طرح سے وہ ہے, تو وہ لوگ آپ کو مفت میں آپ کی اسٹریم جو ہے کچھ لوگوں تک جاتی ہے, 10, 15, 20, 50, 100, ہے نا. لیکن جب آپ اپنی اسٹریمنگ میں آڈینس کی تعداد کو بڑھاتے جاتے ہیں تو آپ کے ماہانہ اخراجات بھی جو ہیں بڑھتے جاتے ہیں. اچھا اسی طرح سے اس کا جو سننا ہے وہ بھی آسان ہے, سمپل ہے, کہ آپ جو ہیں ابھی تو یہ موبائل آ گیا, موبائل کے اندر آپ کے جو لوکل وہ ہے اس پر بھی ہیڈ فون لگا کے آپ سن سکتے ہیں. اسٹریمنگ آ رہی ہے تو ہم اسٹریمنگ جو ہے اس کو بھی سن سکتے ہیں. دنیا بھر میں یہ سمپل طریقے سے موبائل پہ سنا جاتا ہے, اور سب سے زیادہ میرے خیال میں یہ گاڑیوں میں سنا جاتا ہے. صحیح ہے نا, گاڑیوں کے اندر جتنے بھی راولپنڈی اسلام آباد کے جو لسنر جو گاڑی میں ریڈیو سنتے ہیں, میرا خیال ہے کہ مور دین 50% جو ہے وہ ہمارے سامنے. بالکل ہے نا, ہمارے باہر ریڈیو کھڑے ہوئے دوسری جگہوں پہ. وہ میں اکثر ایک بات بیان کرتا ہوں حسن صاحب کی, کہ ایک جگہ وہ کہہ رہے تھے جس کو آپ ہی ریکارڈنگ کر رہے تھے, ہوسٹ کر رہے تھے, تو آپ نے FM کے حوالے سے بات ہوئی, تو حسن صاحب نے کہا کہ میں کوئی گاڑی خراب تھی تو میں نے کہا چلو کریم پہ چلتے ہیں. تو میں نے کریم ہائر کی, جب بیٹھا تو وہاں اس نے FM 102.2 جو ہے وہ لگایا ہوا تھا.
تو میں نے اسے کہا کہ یار بند کرو اس ریڈیو کو، کیا بکواس ہے یہ کچھ اس طرح سے. تو اس نے کہا نہیں سر جی آپ نے سنا نہیں ہوگا، یہ تو بہت زبردست ریڈیو ہے. تو بڑا انہوں نے انجوائے کیا. انہوں نے سادہ پھر ان کو بتایا کہ بھئی یہ ہمارا ہی ریڈیو ہے، اور پھر آ کے انہوں نے ہمیں بھی بتایا کہ جی اس میں بھی کہ بھئی آپ کا ریڈیو جو ہے وہ اس طرح سے پاپولر ہے. اور کئی لوگ جو ہے سنتے ہیں. مجھے کئی مرتبہ ہوا جو ہی کسی جگہ بھی گیا ہوں میں تو وہ FM 102.2 کا فین جو ہے وہ نکل آیا. کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں، کسی وکیل کے پاس جائیں، کسی دوست کے پاس، کسی ڈیلر کے پاس جائیں پراپرٹی، وہ جو ہے کوئی نہ کوئی ہمارا جو ہے فین نکلا. سمپل ہونے کی وجہ سے اور اس کی ایک جو شخصیت ہے آواز کی، اس کی وجہ سے یہ ہے کہ ہم اسے آسان طریقے سے لگا سکتے ہیں. اس کا لگانا بھی آسان ہے، اس کو براڈ کاسٹ کرنا بھی آسان ہے، اور سادہ ہے، سمپل ہے، اور اسے سننا بھی سمپل. صحیح ہے. اور رن کرنے کے لیے بہت لمبی چوڑے فوج کی ضرورت نہیں ہے. دیکھا نا ایک مرتبہ تو آپ کے ٹیکس ایکسپینڈیچرز ہوتے ہیں کہ جی آپ نے 40-50 لاکھ روپیہ لگا لیا. اچھا یہ میں میکسیم بتا رہا ہوں اچھے چینل کے لیے. اگر آپ چاہیں تو میرے خیال میں چیزوں کو میں بتا دوں. ایک آپ کو چاہیے کمپیوٹر چاہیے، پی سی چاہیے. دوسرا کمپیوٹر چاہیے، پی سی جو ریکارڈنگ کے لیے چاہیے. 2 مائکرو فون چاہیے یا 1 مائکرو فون چاہیے. ایک ٹرانسمیٹر چاہیے جو کہ 2-2.5 لاکھ سے لے کر 5-6-10 لاکھ تک آتا ہے، جس طرح بھی آپ جس رینج میں جانا چاہیں. ایک انٹینا چاہیے جو 60-70 فٹ جو ہے اوپر لگتا ہے، اور آپ کی نشیات شروع ہو جاتی ہیں. صحیح سمپل. اب اس میں اخراجات آپ کی اپنی مرضی سے ہے کہ آپ اسٹوڈیو کو ڈیکور کر کے لگانا چاہتے ہیں، کچھ بھی نہیں کرنا چاہتے، کمرے میں رکھنا چاہتے ہیں، 1 مائکرو فون رکھنا چاہتے ہیں. مائکرو فون آج کل بہت ہی کم پیسوں کی اچھی کوالٹی کے آ رہے ہیں، ہے نا. کئی میں نے اس کو دیکھا جو ریڈیو ٹی وی کے لیے باہر کام کر رہے ہیں، انہوں نے ایک سمپل سا مائکرو فون لگایا ہوا ہے جو کہ 2-2.5 ہزار روپے کا ہے نا، اور وہ زبردست کام کر رہا ہے. چاہیں تو آپ 30,000 روپے کا لگا لیں یا 3,000 روپے کا لگا لیں. اس طرح سے جو ٹرانسمیٹر ہے اس کی بہت قیمت ہو سکتی ہے، 6-7 لاکھ بھی ہو سکتی ہے، 1.5-2 لاکھ بھی ہو سکتی ہے. بالکل. تو آپ کے اس کے اوپر ہے کہ کس طرح. لیکن اخراجات جو ہیں وہ کم ہیں، لو کاسٹ ہے، سادہ ہے، سمپل ہے، اور براڈ کاسٹ بھی اس کی اسی طرح سے سمپل ہے. صحیح ہے. نشر کرنے کے لیے بہت زیادہ اہتمام کی ضرورت نہیں ہے. سیٹ لگائیں جی، نہیں آپ کو سیٹ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. تو بلائنڈ میڈیم ہے، کوئی چیز آپ کو نہیں دیکھ رہا. صحیح ہے. سر اس سمپلسٹی میں آپ نے ذکر کیا کہ یہ ایک ایسا میڈیم ہے جس کو بہت ہی پسماندہ افراد جو ہیں ان کی بھی اپروچ بڑی آسانی تھا. ایک تو ہم نے یہ تو بہت ہی سمجھے کہ زبردست اس کی خوبی ہے کہ جو پسماندہ، جن کے پاس ضروریات زندگی نہیں ہوتی، ہم انہیں پسماندہ کہہ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک. اچھا اب یہ پسماندہ لوگ جو ہیں ایسے علاقوں میں رہ رہے ہیں جہاں تعلیم نہیں ہے، جہاں ان کے معاشی حالات برے ہیں، کھانے پینے کی نہیں ہے، رہن سہن نہیں. اچھا جنہیں ہم بنیادی ضروریات کہتے ہیں، وہ روٹی کپڑا مکان ہوتا ہے نا، وہ چیزیں ان کو دستیاب نہیں ہیں. لیکن یہ ان کو بھی سہولیات فراہم کر سکتا ہے. مثال کے پر جو ہمارا آبجیکٹو ہوتا ہے ریڈیو کا، وہ 3 چیزیں ہوتی ہیں. وہ ایجوکیشن ہوتی ہے، وہ انٹرٹینمنٹ ہوتا ہے، وہ انفارمیشن ہوتی ہے. وہ آدمی جس کو کھانے کو نہیں مل رہا، یہ اس کو انٹرٹین کر سکتا ہے. صحیح ہے. جس آدمی کو رہنے کے لیے نہیں ہے، وہ جھگی پہ بیٹھا ہوا ہے، اس کو یہ ایجوکیشن فراہم کر سکتا ہے. بالکل ہے نا. ایک آدمی جنگل میں ہے، کہیں کچھ بھی رہا، وہ اس کو یہ انفارمیشن فراہم کر سکتا ہے نا. تو اس طرح سے یہ جو پسماندہ لوگ ہیں ان کی تو ایک بہت بڑی مثال کے طور پر کوئی ایسا ادارہ وہاں موجود نہیں ہے کسی گاؤں میں جو ان کو بتا سکے. یہ ان کو ایجوکیٹ کر سکتا ہے، ان کے ایگریکلچر کے حوالے سے ایجوکیٹ کر سکتا ہے، ان کی کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ان کو انٹروڈیوس کر سکتا، بتا سکتا ہے، انفارمیشن دے سکتا ہے. اسی طرح سے ان کو رہن سہن کا بتا سکتا ہے، ان کو ویلیوز بتا سکتا ہے، ان کو مذہب سکھا سکتا ہے. تو اس طرح سے وہ چیزیں جو کہ ایک بڑے ادارے مل کر نہیں کر پا رہے، اس کو پسماندہ اس لیے ہے نا کہ حکومت کی نظر ابھی تک اس کے پاس نہیں گئی، اس کو پسماندہ رہنے دی گیا. 70 72 80 سال ہو گئے ہم نے اس علاقے کو. لیکن اگر ریڈیو چاہے تو اس پسماندہ کو اس پسماندگی سے نکال سکتا ہے نا، کہ وہ اگر وہ اپنی نظریں آنکھیں جو ہیں اس طرف سے ہٹا دیں. میں کل ہی ایک کسی گاؤں کی ایک فوٹیج دیکھ رہا تھا فیس بک کے اوپر کہ انہوں نے اپنے گاؤں کو ایسا بنا دیا جیسا کہ اسلام آباد ہو. بالکل ایسا ہی. انہوں نے سڑکیں صاف کر دیں، وہاں ہاسپیٹل بنا دیا، وہاں کلینک کوئی کھول دیا چھوٹا سا،
مطلب نیٹ سر مورل اور ایتھیکل ویلیوز بھی اپلائی کی اب ہاں کہ اسموکنگ وہ نہیں ہوگی اور اس طرح سے ایک ماڈل ولیج بنا دیا اس کو. اور بہت ہی جی خوش ہوا میرا دیکھ کے کہ یار یہاں اس کو, اور میں نے اس کو میرا ایک پیج ہے ہائی ویلیوز کے نام سے, اس میں وہاں اس کو شیئر کیا کہ یار یہ اصل میں ہائی ویلیوز ہوتی ہیں. ہم جو ہیں وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید نماز روزہ حج زکوٰۃ یہ وہ سب چیزیں بالکل ہونی چاہیے, لیکن اس کے پیچھے جو حکمت ہوتی ہے نا کہ ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں, ہم حج کیوں کرتے ہیں, صفائی کو آدھا ایمان کیوں کہا گیا ہے نا, وضو کی اہمیت کیا ہے, لوگوں سے ملنے جو دوسروں کا خیال کرنے کی کتنی اہمیت ہے نا. کئی احادیث قدسی ہیں جس میں آپ کے تقوی کو اس سے جوڑ دیا گیا ہے جو دنیا داری ہے, جہاں لوگوں کا خیال کرنا ہے, دوسرے لوگوں کا خیال کرنا ہے, اس سے جو ہے اس کو جوڑ دیا گیا ہے. تو اس طرح سے ریڈیو جو ہے یہ ایک بہت ہی اہم میڈیم ہے اس حوالے سے کہ یہ جو ہے آپ کے اس تقوی کو جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ التقویٰ ہا ہونا, حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور پھر اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ تقویٰ جو ہے وہ یہاں ہوتا ہے. تو اس گاؤں کے لوگوں کو میں بہت ہی سلام پیش کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے اس کو انیشیٹ کیا. کئی جگہوں پہ ابھی ہم جا رہے تھے, ایک ہاسپٹل کے سامنے سے میں گزرا, میرے جو صاحب گاڑی چلا رہے تھے اس نے کہا کہ یہ دیکھ کتنا سڑک خراب ہے اس ہاسپٹل کے آگے کی. تو میں نے کہا کہ یہ انتظار کر رہے ہیں کہ سرکار آ کے اس کا بنائے. لاکھوں کروڑوں کا وہ بزنس کر رہا ہے وہ اسپتال, لیکن ذرا سی جو آگے 2 بوری سیمنٹ اور 1 سوزوکی جو ہے وہ بجری ٹرالی کی چاہیے اور وہ سڑک بہترین ہو جائے گی, لیکن وی آر ویٹنگ, نہیں یہ تو سرکار کا کام. جب ہم اس سے ہٹیں گے, سرکار کو اور بہت کام ہے سرکار کا کام, لیکن اگر ہم اپنے گھر کے آگے اپنی دکان کے آگے تھوڑی سی صفائی کر لیں گے, اگر کوئی ٹوٹ گئی ہے تو ہم اس کو تھوڑا سا ٹھیک کر لیں گے, تو میرے خیال میں یہ اچھا یہ باتیں جو میں کر رہا ہوں تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں وہی کام کر رہا ہوں جو ایک ریڈیو کو کرنا چاہیے ہے نا. تو اگر آپ کمیونٹی کو تھوڑا سا گائیڈ کر دیں گے کہ تو وہ ہو سکتا ہے بعد کا توجہ نہیں ہوتی, صحیح ہے نا. ہم جو ہے اس کی کنسیپٹ آف اونرشپ پہ میں اکثر یہاں بات کرتا رہا ہوں کہ ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ جو میرے گھر کے آنگن کا درخت ہے یہ بھی میرا ہے, اور یہ جو باہر سڑک پہ لگا ہوا درخت ہے وہ بھی میرا ہے. ریڈیو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ایسے علاقوں کو سکھا سکتا ہے. ہمارے ہاں جو جسے ہم کہتے ہیں نا ترقی یافتہ ہو گئے یا سویلائز شہر ہیں جو پسماندگی کا الٹ ہیں, جو سمجھ لیں اسلام آباد لاہور کراچی ہیں, وہاں بھی یہ صورتحال ہوتی ہے, وہاں بھی توجہ دلانے کی ضرورت ہے. توجہ دلانا نوٹس جو ہوتا ہے نا تو وہ ہمیں وہاں بھی ہوتا ہے, لیکن یہ پسماندگان کو جتنا اچھا کام کر سکتا ہے شاید ہی کوئی دوسرا میڈیم کر سکتا. صحیح, بہت بہت شکریہ سر تشریف لانے کا. سامعین محترم, پروگرام ریڈیو پروڈکشن اب سماعت فرما رہے تھے, ہمارے ساتھ موجود رہے جناب اظہر نیاز, شاعر, ادیب, نقاد, میڈیا کے استاد ہیں اور انچارج ہیں رفاع FM 102.2 کے. ریڈیو کے کچھ مزید خصوصیات, کچھ مزید خوبیاں جو ہیں وہ آج کے پروگرام میں انہوں نے بیان کی. سر بہت بہت شکریہ. عرفان بھٹی کو اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.